بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان صالح مجید. آج ہم بات کریں گے, ساجد عزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی تجزیہ نگار. بات ہوگی تازہ ترین ایشوز پر, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انویسٹیگیٹو ایشو بھی ہے ہمارے سامنے. ساجد عزیز صاحب اس پہ ریسرچ کر کے لائے ہیں, اور کافی اہم چیزیں ہیں جو انکشافات آج آپ کے سامنے کریں گے. اس سے گفتگو سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ آج سندھ ہائی کورٹ نے شرجیل میمن کی عبوری ضمانت منظور کر لی, اور اس کے بعد شرجیل میمن نے ایک دفعہ پھر وفاقی حکومت کو, بالخصوص چودھری نثار کو, وزارت داخلہ کو نشانہ بنایا, اور انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر یہ بھی کہہ دیا کہ چند ایسے سیاستدان ہیں نام نہاد جو میری وطن واپسی کو, میری عدالتوں سے ہونے والی ضمانت کو, ڈاکٹر عاصم کی ہونے والی ضمانت کو سیاسی ڈیل کہہ رہے ہیں. اور جو لوگ سیاسی ڈیل کہہ رہے ہیں ان ضمانتوں کو اور عدالتی فیصلوں کو, وہ دراصل توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں, اور اس پہ عدالت کو نوٹس لینا چاہیے. یہ بات آج نہال ہاشمی صاحب نے بھی کی کہ جو لوگ عدالتی فیصلوں کا احترام نہیں کر رہے اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, اس پہ عدالت کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے, اور اس پہ معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت آنا چاہیے. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب عمران خان کو ایک اور کمیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی ان کا اشارہ تھا کہ یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس پہ اگر تحقیقات ہوتی ہے تو ایک اور کمیشن بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عاصم کی رہائی عمل میں نہیں آ سکی, وہ معاملہ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے روکا ہوا ہے. ضمانت ان کی منظور ہو چکی ہے, لیکن پاسپورٹ ان کا ATC کورٹ میں جمع ہے اور یہاں پہ ابھی آیا نہیں ہے. آج بینچ کے سامنے درخواست دی گئی تھی کہ ان کے ضمانتی مسلکوں کی تصدیق کر دی جائے اور ان کے پاسپورٹ کا معاملہ حل کیا جائے. لیکن جس بینچ کے سامنے درخواست لگائی, اس بینچ کے فاضل جج صاحبان نے کہا کہ جو فیصلہ پہلے سے محفوظ ہو چکا ہوتا ہے اس میں نہ کوئی کوما نہ ہی کوئی فل سٹاپ تبدیل کیا جا سکتا ہے, اس لیے اس میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کی جا سکتی. اور پھر یہ معاملہ بالآخر چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا. آج چیف جسٹس بکلا کے مطابق شہر میں موجود نہیں تھے, اس لیے یہ معاملہ ٹیک اپ ہی نہیں ہوا, اور امید ہے کہ آنے والے دن میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا. عام تاثر یہی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور ڈاکٹر عاصم اس کے بعد نہ صرف اسپتال سے گھر شفٹ ہو جائیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ چند ہی دنوں بعد وہ بھی ایک لمبی پرواز بھریں اور ایان علی کی طرح وہ بھی سمندر پار چلے جائیں. بظاہر ان کی اہلیہ کا بھی علاج ہو رہا ہے بیرون ملک, اس میں بھی وہ جا سکتے ہیں, اور ان کی اپنی بھی طبیعت ان کے وکلاء کے مطابق, ڈاکٹروں کے مطابق جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, تو ان کو ہو سکتا ہے کہ باہر بھیجنے کا جو مشورہ ہے وہ طبی بنیادوں پر آ جائے. یہ ضمانت بھی ان کی طبی بنیاد پر ہی ہوئی ہے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک اہم ایشو ہے ساجد عزیز صاحب, جو آپ نے پروگرام سے پہلے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے, کہ فاسٹ ٹریک کا پروجیکٹ ہے, ایکسیس ٹو فاسٹ ٹریک ریلوے کا, جس میں کافی اہم پیش رفت ہونی تھی, لیکن 3 سال سے معاملہ جو ہے کٹائی کا شکار ہے. کیوں ہے؟ جس میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کو کیا بریفنگز دی گئیں, پہلے وہ آمادہ ہوئے, اس کے بعد پروگرام آگے بڑھا, انیشیٹوز دیے گئے, لیکن پھر یکدم معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, اور اس کے بعد کورسپونڈنس ہوتی رہی, لیکن معاملے کو سرد خانے کی نظر کر دیا گیا ہے. یہ پروجیکٹ کیا ہے, اس سے کیا فوائد ہونے تھے پاکستان ریلوے کو, یا پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی حکومت کو, یا سرکاری خزانے کو, اور پھر کیا وجوہات ہیں کہ یہ پروگرام ٹھپ ہو گیا. یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی ساجد عزیز صاحب, کیا ہے معلومات آپ کے پاس؟ پہلے تو میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. یہ ٹریک ایکسیس پروجیکٹ تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان ریلوے کے پورے پاکستان میں جو ٹریکس خالی پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی استعمال نہیں ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ ریلوے کے پاس ریلوے ویگنز نہیں ہیں, انجن نہیں ہیں کہ وہ کارگو سروس کو ایکسلریٹ کر سکیں, تو اس پر یہ تجویز آئی کہ جی اس کو جیسا کہ بزنس ٹرین پرائیویٹ سیکٹر میں دی گئی اور وہ بہت کامیابی کے ساتھ وہ سروس چل رہی ہے, اسی طرح سے کارگو سروس جو ہے, گڈس ٹرین جو ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں دے دی جائے. یہ پروجیکٹ آیا, اس میں پروپوزلز آئیں, ریلوے منسٹر سعد رفیق صاحب نے اس پر کافی میٹنگز کیں, اور اس کے بعد حتمی طور پہ یہ طے پایا کہ ٹھیک ہے جی, پھر 2-3 پارٹیز کو, 2-3 کمپنیز کو یہ کانٹریکٹ دے دیا گیا. اس میں اس کانٹریکٹ کو سائن کیا مئی 1920-13 میں, اور اس میں ریلوے کے چیئرمین نے, ریلوے بورڈ کے چیئرمین نے اس کے سائن کیے, پرائیویٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بورڈ کے سیکرٹری نے اس پہ سائن کیے, اور منسٹری آف فائنانس نے اس کی جو آمدنی کا تخمینہ لگایا تقریباً 196 ارب روپے سال کا. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ
پاکستان ریلوے کی جو گڈس ٹرین سے جو انکم ہے وہ اس بہت ہی پینٹس ہیں، تقریباً کوئی 2.5 سے 3-4 بلین سالانہ کی ہے، جبکہ پوٹینشل 200 ارب سے زیادہ کا ہے۔ اور اب چونکہ سی پیک پروجیکٹ امپلیمنٹ ہونے کے بعد کارگو کی ہینڈلنگ کئی 100% اضافہ ہونا تھا اس کے اندر، تو یہ جو کارگو سروس ہے اس میں پاکستان کو بہت فائدہ ہونا تھا۔ 200 ارب روپے تقریباً آپ کے سامنے رکھے ہوئے تھے، جو کہ یہ تخمینہ منسٹری آف فائنانس نے لگایا تھا، یہ کسی پرائیویٹ پارٹی نے نہیں لگایا، ریلوے نے خود نہیں لگایا، بلکہ یہ منسٹری آف فائنانس نے مطلب اعلیٰ ترین سرکاری سطح پہ یا اعلیٰ ترین حکومتی سطح پر اس کے جو ہے وہ سارے تخمینے لگائے گئے۔ جی، اور یہ 3 سال ان کی کارسپانڈنس چلتی رہی ان کمپنیوں کی، جس میں یہ فاسٹ ٹریک، سلور لنک لمیٹڈ جو ہے یہ کمپنی سر فہرست ہے۔ انہوں نے کافی ان سے کارسپانڈنس کی، منسٹر سے میٹنگز کی۔ اچانک یہ ہوا کہ پاکستان ریلوے نے ان کو جواب دینا بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بار بار منسٹر کو اپروچ کیا، منسٹر نے بھی چپ ساتھ دی۔ اب معلوم نہیں اچھا ایک کیا ہوا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر چپ ساتھ لی گئی، ریلوے نے کوئی جواب دینا بند کر دیا، اور پھر اچانک یہ ہوا کہ پاکستان ریلوے نے اس کمپنی کو انٹیمیٹ کیا کہ جی یہ پروجیکٹ اسکریپ ہو گیا ہے، اچھا، اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا یک طرفہ طور پر یہ پروجیکٹ روک دیا طور پہ وداؤٹ اسائننگ اینی ریزن۔ اس پر یہ ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا، ہائی کورٹ نے ان کو اسٹے دے دیا ہے اس کمپنی کو، اور یہ پاکستان ریلوے سے، منسٹری آف ریلوے سے یہ جواب طلب کیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اتنے بڑے پروجیکٹ کو اور اتنا لیکریٹو پروجیکٹ کو، جس میں کہ ملک کو تقریباً 200 ارب روپے کی آمدنی ہونی تھی، آپ نے ایک دم کیسے اسکریپ کر دیا بغیر کوئی ریزن بتائے؟ کیوں آپ نے ختم کر دیا اس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ؟ تو 2 مارچ کو اس کی ڈیٹ تھی سندھ ہائی کورٹ میں، اور اس ڈیٹ پر آپ یہ دیکھیے ان کا پیتھیٹک ایٹیٹیوڈ دیکھیے پاکستان ریلوے کا اور ریلوے کے منسٹر صاحب کا، کہ کوئی فرد وہاں ہائی کورٹ میں حاضر نہیں ہوا ریلوے کی طرف سے، کسی نے پیروی نہیں کی۔ اب ہائی کورٹ نے ان کو انسٹرکشن دی ہے کہ جی اب نیکسٹ ڈیٹ پر آپ نے جواب نامہ داخل کیا جائے ریلوے کی طرف سے۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے۔ اچھا، یہ جو میرے سامنے ایگریمنٹ رکھا ہوا ہے جس میں فاسٹ سلور والوں کا معاہدہ ہوا تھا پاکستان ریلویز کے ساتھ، اس پہ جو سیگنیٹری ہیں اس وقت کے زمانے میں تھے عارف عظیم صاحب، چیئرمین پاکستان ریلویز گورنمنٹ آف پاکستان، اور پیر سعد احسان الدین، چیئرمین فاسٹ ٹریک سلور لمیٹڈ کراچی، ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے 2 وٹنس بھی ہیں، مسٹر عادل انور، چیف ایگزیکٹو آفیسر آف انفراسٹرکچر پروجیکٹ ڈیولپمنٹ فیسلٹی، منسٹری آف فائنانس، اور دوسرے وٹنس نے مسٹر آفتاب اکبر، ڈائریکٹر جنرل آپریشنز، منسٹری آف ریلویز گورنمنٹ آف پاکستان، اور اس پہ اور بھی لوگوں نے اس کو باقاعدہ اٹیسٹڈ کاپی ہے، یہ آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ بھی سکیں گے، اور اس پہ 15 مئی کی تاریخ بھی، 17 مئی کی تاریخ بھی اس پہ درج ہے۔ تو یہ اس معاہدے کی اب قانونی حیثیت کیا ہے؟ اگر عدالت سے اسٹے آرڈر ہوا تھا اور اس کے بعد وہاں پہ ہیئرنگ تھی اور یہاں پہ ریلوے کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا، تو معاملہ تو سب جوڈیس ہوا، اور عدالت اس پہ اب فیصلہ کرے گی کہ کیا ریلوے جو ہے وہ اس میں اپیئر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اپیئر ہوتی ہے اس کا جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ یک طرفہ بنیاد پر پھر وہ فیصلہ سنا سکتی ہے۔ دیکھیں، اس پر ہم تو کہنے والے کچھ نہیں ہوتے کہ ہم عدالت کو مشورہ دیں یا عدالت کو ہم کوئی ایڈوائز کریں، لیکن قانون کے لیکن مطابق قانون کیونکہ ہائی کورٹ ہے، ایک اعلیٰ عدالت ہے، تو بہت ممکن ہے کہ اعلیٰ عدالت کوئی ایک ایکسپرٹس کی کوئی ٹیم جو اپائنٹ کرے اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کو اسیس کیا جائے۔ اس طرح کے معاہدے کی اور کوئی مثال ہے کہ اس طرح کا معاہدہ کیا گیا اور اس کے بعد اس کے یک طرفہ طور پہ اس کو روک دیا گیا اور بتایا بھی نہ جائے کہ جی کیا وجہ ہے؟ پہلے معاہدہ کیا گیا، اس وقت معاہدہ کرتے وقت سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے سب اچھا ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں، اس میں سرکار کا فائدہ ہے، ریلوے کا فائدہ ہے، اس میں جو ہے وہ عوام کو فائدہ ہوگا، اور پھر اچانک ہی یو ٹرن لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اپنے سیاسی مخالفین کو یو ٹرن لینے کا ماسٹر کہتے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، تو یہ خود یو ٹرن لیا ان کی بنیاد۔ ایگزیکٹلی، آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کے پروجیکٹ پہلے سائن ہوئے ہیں اور وہ یک طرفہ طور پہ ختم بھی ہوئے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوئے۔ یہ پہلی مثال ہے کہ ریلوے نے کہ جو ریسیونگ اینڈ پر ہے، جس کو کہ انکم ہونی تھی، اس نے معاہدہ ختم کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پارٹی بھاگ جاتی یہ سوچ کے کہ یار پتہ نہیں اتنے مصیبت میرا سر پہ آئے گی،
حالات کیسے ہیں. اگر ہم نے تخمینہ تو لگا لیا آمدنی کا, اگر ہم یہ نہ دے سکے, ہم ڈیفالٹ کر گئے تو ہمارے اوپر ہرجانہ ہوگا. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں اس میں تھرڈ پارٹی جو ہے وہ وڈرا کر جاتی ہے, یا پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹیز جو آتی ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں, وہ پیچھے ہٹ جاتی دیکھتے ہیں کہ مسائل بہت ہیں, یہ پہلی مثال ہے. اور اس لیول کی تو پہلی مثال ہے کہ تقریباً 200 ارب روپے کی انکم ملک کو ہو رہی ہو, ریلوے کو ہو رہی ہو, اور وہ ایبرپٹلی انہوں نے کینسل کر دیا. گورنمنٹ کی پالیسی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ ایک طرف تو بڑے بڑے ادارے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نجی سیکٹر کو دینے ہیں, اس میں جو ہے وہ نجی شعبہ چلائے گا, گورنمنٹ چلاتی ہے تو نقصان ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ سفید ہاتھی بن گئے ہیں بہت سارے ادارے, اور وہ سبسڈی دے دے کے تھک گئے ہم, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو آؤٹ سورس کرو. تو یہاں پہ اگر آؤٹ سورسنگ ہو رہی تھی تو یہ تو اس کے برعکس ہے پالیسی. بالکل برعکس ہے پالیسی. اس میں دیکھیں ریلوے ٹریکس ایکسیس کا پروجیکٹ تھا, اس میں اگر گڈس ٹرینیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پیسے کما کے ریلوے کو دینا شروع کر دیتا, تو یہ ریلوے کی ایکسچیکر میں یہ پیسے جاتے. یہ جو وہاں پر جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ریلوے کے آفیسرز, منسٹری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پیٹ بھرتے ہی نہیں ہیں کسی بھی طرح سے, وہ اربوں روپے کی کرپشن کر رہے ہیں لیکن ان کے پیٹ بھرنے میں نہیں آتے. اسی طرح سے یہی حال حکومت کا ہے, وزیروں کا بھی یہی ہے. تو اس میں یہ ہوا, آپ دیکھیں اسٹیل مل دینے کو تیار ہے حکومت, کوڑیوں کے مول بھی دینے کو تیار ہے, کوئی لینے پہ تیار نہیں ہے. اور یہاں تو صورتحال یہ تھی کہ یہاں پر ریلوے کا کچھ بھی نہیں ہے, ریلوے کے کوئی ایک پیسے کا انویسٹمنٹ نہیں ہے, نہ ریلوے کا کوئی انفراسٹرکچر جا رہا ہے, نہ ریلوے کی ٹرینیں وہ بوگیز وہ دے رہے ہیں, نہ ریلوے کے انجن استعمال ہوں گے, نہ ریلوے کا ہیومن ریسورس استعمال ہوگا. آلریڈی جو ٹریک بچھا ہوا ہے صرف اس کو مینٹین کرنا ہے, اور اس کے اوپر نئی ٹرینیں چلنی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر اپنی بوگیاں لے کے آئے گا, اپنے انجن لے کے آئے گا, اپنی مین پاور لے کے آئے گا, اپنے ایکسپرٹس لے کے آئے گا, اور وہ اس کو چلائے گا, اور عوام کو یا جو کمرشل اس پہ ایکٹیویٹی ہونی ہے, گڈس ٹرینیں چلنی ہے, اس میں فائدہ ہونا ہے. دیکھیں نا, یہاں تک کہ ڈیزل کا بھی خرچہ ریلوے کا نہیں ہے. اور تو اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں تک بھی آفر دی تھی کہ یہ مختلف شہروں میں. اچھا, آپ کا اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاہدے جو ہیں وہ اور بھی اداروں میں, محکموں میں آتے ہیں, اس طرح کے لوگ پروپوزل لے کے, بڑے اچھے پروپوزل ہوتے ہیں, اور وہ فائنلی اس لیے وہ میچور نہیں ہوتے کہ اس میں جو وہاں پہ کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں, جو راشی افسران بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جیبوں میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں اس طرح تو ہمارے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے. تو یہ بھی وہی کیس لگ رہا ہے. بالکل وہی کیس ہے یہ. میں نے جیسے بھی عرض کیا کہ اس میں ریلوے کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. اب ذرا کہ ریلوے کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا تو ریلوے کی پروکیورمنٹ بھی نہیں ہوگی. پروکیورمنٹ نہیں ہوگی تو اس میں کک بیکس نہیں ہوگی. جو حصے ہیں, جو شیئر جاتے ہیں مختلف افسران تک, وہ پھر کہاں جائیں گے؟ ساجد عزیز صاحب, کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ٹرینیں آئی تھیں ہمارے یہاں مختلف شعبوں میں, اس میں سے کچھ مالکان نے بڑے اچھے طریقے سے ٹرینیں چلائیں, اور کچھ نے بالکل ڈیفالٹ کر دیا, اور وہ پیسے دیے بغیر غائب ہو گئے, یا ان کے خلاف ان کا پیچھا کیا گیا, اور ان کی چیزیں جو ہیں ریکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ ٹرینیں بڑی کامیابی سے چلائی گئیں, کچھ نہیں چلائی گئیں. ظاہر ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. تو ریلوے کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ؟ ریلوے کا تو اچھا نہیں رہا. پرائیویٹ سیکٹر کا ریلوے کے ساتھ اچھا نہیں رہا. اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے بھی بتائی, جو ہم بات کر رہے ہیں, جس کے اوپر جو ہمارے جو المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا, ہمارے سرکاری اداروں کا, ہمارے اس ملک کا, اس قوم کا المیہ ہے کہ جو لوگ ساری عمر, ساری زندگی اس ملک کو, اس قوم کو لوٹ کھسوٹ کے کھاتے رہتے ہیں, ان کے اندر اتنا ظرف نہیں ہے کہ کم سے کم کوئی ایک آدھ تو مفاد عامہ کا, ایک آدھ اس ملک کی مفاد کا کوئی ایک آدھ پروجیکٹ تو اس کو تو بخش دیں. آپ یہ دیکھیے, ہم نے یہیں ایک سیگمنٹ میں نشاندہی کی تھی کہ آج کراچی جس مصیبت کا سامنا کر رہا ہے, کراچی کے لوگ جتنی مصیبت میں مبتلا ہیں, شدید پریشانیوں کا شکار ہیں, اس میں جو کمیوٹ کرنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے, ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں. ایک ملیشین کمپنی نے مصطفیٰ کمال کے دور میں, جب وہ میئر تھے کراچی کے, تو 19 کلومیٹر کا ایک ایلیویٹڈ کوریڈور بنانے کا ایک پروجیکٹ آفر کیا تھا. $300 ملین پیسے یہاں پر شفٹ, یہاں پر لا کے منتقل بھی کر دیے تھے اکاؤنٹ میں. اور یہ بات آپ کر رہے ہیں ٹاور سے قائد آباد سے ٹاور تک, سٹی اسٹیشن سے لے کے لانڈی اسٹیشن, جو کراچی کی سب سے مین آرٹری ہے, اور سب سے بڑا ٹریفک کا لوڈ اسی آرٹری کے اوپر ہے. اور اس کے اوپر ایئرپورٹ کی بھی ٹریفک ساری اسی پہ چلتی ہے, پورٹ قاسم کی بھی اسی پہ چلتی ہے,
اس کے یہ علاوہ غالباً industrial مونو areas ٹرین کی پروجیکٹ کی چلتی ہے. بات کر رہے ہیں ہم. مونو ٹرین پروجیکٹ نام تھا مونو اس کا یا ٹرین کیا نہیں تھا؟ تھی وہ بس کا ہی تھا. اچھا بس. ایلیویٹڈ کوریڈور تھا کہ جی وداؤٹ اینی سگنل یہ ٹریفک چلنا تھا پورٹ تک فائد آباد سے, لیکن وہ نہیں انڈسٹریل میچور ایریا ہوا سے. اسی وجہ سے. آخر میں الٹیمیٹلی کیا ہوا, وہ کمپنی چلی گئی ملیشیا کی. جب ان سے یہ کہا گیا, جب ان سے کمیشن مانگے گئے, جب ان سے کھانچے مانگے گئے, اچھا جب ریلوے کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے جو حکومتی دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو آج کی کارکردگی پہ اعتراضات ہوتے ہیں, آپ وہ وقت بھول گئے ہیں جب یہاں پہ بلور صاحب جو ہیں وہ وزیر ریلوے تھے اور ان کے بیان ریکارڈ پہ ہیں, وہ کہتے تھے افغانستان اگر بغیر ریلوے کے چل سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں چل سکتا, اور وہ تو سارا ریلوے ہی ختم کر رہے تھے. کئی ٹرینیں بند ہو گئی تھیں, کئی روٹ بند ہو گئے تھے, اور ایسا لگتا تھا کہ پاکستان ریلوے ایک دن کھڑی ہو جائے گی اور بالکل سارے پیسنجر جو ہیں وہ بسوں پہ چلے جائیں گے. اور وہ کہتے تھے کہ ان کا ٹرانسپورٹ کے اوپر زیادہ جو تھا وہ فوکس تھا, اور سمجھے بسیں زیادہ چلنی چاہیے, اور اسی کے اوپر ان کی توجہ تھی. تو وہ سارے حکومتی دوست کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو وہ دور بھول گیا, آج ریلوے دوبارہ پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. آج خواجہ سعد رفیق نے بہت ساری ٹرینیں چلا دی ہیں, سپیڈ ٹرینیں بھی چل رہی ہیں, گڈس ٹرینیں بھی چل رہی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر بھی آ گیا ہے, ریلوے کی سہولتیں اوورال بہتر ہو گئی ہیں, وائی فائی ٹرینیں چل رہی ہیں. تو ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اور جو اعتراضات ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو اوورال پرفارمنس بہتر نہیں ہوئی ریلوے کی؟ دیکھیں بلور صاحب جو تھے وہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں تھے. لوگ قوم ان کو بیوقوف سمجھتی ہے ان کی بات چیت کے انداز سے, لیکن وہ بیوقوف آدمی نہیں تھے. انہوں نے ریلوے کو جی بھر کے لوٹا. انہوں نے بہت ہی سستے اور بہت ہی گھٹیا قسم کے لوکوموٹیو جو ہیں بہت ہی انتہائی مہنگے داموں منگائے, جن میں سے آدھے لوکوموٹیو اس وقت یارڈ میں خراب کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ تو ان کا حال ہے, انہوں نے یہ کیا تھا. اور دوسرے مجھے ابھی اس بات پہ کنفرم نہیں ہے, لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کا خود کا بھی بزنس ہے ٹرانسپورٹ کا, اور وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے. ان کا پورا ایمفیسس اس بات پر تھا کہ جی ریلوے کی کارگو سروس ٹوٹلی ختم ہو جائے, تاکہ یہ جو ٹرک سروس ہے جس پہ افغانی اور پشاور سے تعلق رکھنے والے تاجر چھائے ہوئے ہیں لوگ یا اور تو اس کو وہ بوسٹ اپ دینا چاہ رہے تھے. وہ دیا انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی. انہوں نے ہر طرح سے انہوں نے ٹرینوں کے اسکیجول اس طرح سے بنوائے. وہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں تھے, انہوں نے جتنا فائدہ اٹھانا چاہا تھا اس سے زیادہ اٹھایا. لیکن عوام کو تو نقصان ہوا تھا نا اس دور میں, عوام کے لیے کو تو سفر مشکل ہو گیا تھا. آج بھی سب سے سستا سفر ریلوے کا ہی ہے, اور ریلوے کے بغیر اگر آپ سفر کرتے ہیں تو ظاہر ہے بسوں کے کرائے بہت زیادہ ہیں, اور بسوں میں ٹائم بھی لگتا ہے. بسوں میں رات کا سفر خاص طور پہ جہاں فیملیوں کے ساتھ ٹریول کرنا ہو تو آپ کو ریلوے ہی یاد آتی ہے, یہاں پہ آپ برتھ پہ لیٹ بھی سکتے ہیں, بیٹھ بھی سکتے ہیں, باتھ روم بھی ہوتا ہے, ساری سہولتیں ہوتی ہیں. تو ریلوے کے سفر کو دنیا بھر میں سستا رکھا جاتا ہے, پاکستان میں بھی اس کی ضرورت تھی. اچھا اب یہ بتائیے کہ کس طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے دور میں بھی بڑی اچھی ٹرینیں چلی تھیں, بڑے انسینٹیو تھے, صحافیوں کو 80% کنسیشن تھا, ان کے اسپاؤس کو 60% کنسیشن تھا, سینئر سٹیزن کو 60% کنسیشن تھا. وہ بھی بڑا اچھا دور تھا, بڑی ٹرینیں چلائی تھیں شیخ رشید صاحب نے. اس کے بعد پھر بلور صاحب آ گئے, سارا ریورس گیئر لگ گیا, اور اب ساتھ رفیق جو ہیں وہ چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بلٹ ٹرین چلانے کا منصوبہ تھا, ایک زمانے میں نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائی تھی, اس زمانے میں کہا تھا کہ پاکستان میں بلٹ ٹرین چلے گی, ساری دنیا میں 300 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے زیادہ تیز دوڑنے والی ٹرینیں چل رہی ہیں, پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا؟ یہ انتہائی سنگین مذاق ہوگا کہ وہ یہ دعویٰ کیا جائے, چاہے وہ سعد رفیق صاحب ہوں یا کوئی صاحب بھی ہوں, ریلوے کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جائے کہ جب بلٹ ٹرین چلائیں گے پاکستان میں. انتہا درجے کی لفاظی ہے, یہ انتہائی درجے کا فالس کلیم ہے. یہ آپ جو ایک کنونشنل ٹرین ہے, جو ایک 1902 کے زمانے کی ٹرین تو چلا نہیں پا رہے ہیں, آئے دن تو آپ کے حادثے ہوتے ہیں. اگر ابھی شیخوپورہ میں جو واقعہ ہوا, ابھی دیکھیں کیا کس طرح کے واقعے, ذرا کھلا ہوا تھا, وہ آ گیا, ذرا سی اسپیڈ بڑھتی ہے, 60 سے اوپر اسپیڈ جاتی ہے تو ٹریک پہ ٹرین لرزنے لگتی ہے. یہ کوئی بھی میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جی میں, لوگ سفر کرتے ہیں سب پتہ, لوگ جو سفر کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ٹریک بہتر کرنے کی ضرورت ہے نا. اصل چیز تو یہ ہے کہ دنیا نے بھی ٹریک بہتر کر کے ہی اپنی ٹرینیں جو ہیں ان کی رفتار بڑھائی ہے, تو ہمیں بھی اپنا سسٹم بہتر کرنا. آج بھی وہی طریقہ ہے کہ وہ آتا ہے, ایک آدمی آتا ہے, وہ بیچارہ اسکل ہے نہیں ہے, ان پڑھ ہے, وہ آ کے یوں لیور کھینچتا ہے تو کانٹا چینج ہوتا ہے, تو ریلوے کا ٹریک چینج ہوتا ہے.
اور اسی طرح سے پھاٹک بند کرنے والا ایک آدمی ہری اور لال جھنڈی ریلوے کے لہراتا جو ہے۔ افسران ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان ریلوے کو اس وقت ہوا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد پورے ملک میں جلاؤ گھراؤ ہوا، بالخصوص سندھ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا، اور ریلوے کو جتنا ناقابل تلافی نقصان اس 3 دن کی توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ میں ہوا ہے وہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور اس میں بہت سارا ریلوے کا جو ہے سگنل سسٹم اور ریلوے کے جو بہت سارے جو ریکارڈ سسٹم ہے، ساری چیزیں جو ہیں سگنلز کی وہ خراب ہوئی ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے واقعات سے ریلوے جو ہے وہ پیچھے گئی ہے، ورنہ ریلوے جو ہے وہ آگے جا رہی تھی؟ ریلوے تو پہلے ہی پیچھے تھی، اور اس کے بعد سے تو ریلوے کو جو اتنا شدید نقصان پہنچا، بلینز کا نقصان پہنچا، کتنی ہی سینکڑوں بوگیاں جل گئیں، تو اس کا کوئی متبادل نہیں آیا۔ اس میں کسی کو سزا ملی؟ کسی کو سزا نہیں ملی، سندھ کابینہ نے تو وہ سارے کیسز ہی واپس لے لیے جو غالب زور میں صاحب درج آپ کو شاید یاد ہوگا، بلکہ ہمیں تو ایک جو بہت ہی اہم تھانے کے ایس ایچ او نے یہ بات کہی اخبار والوں سے کہ جی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو گھراؤ جلاؤ ہنگامہ فساد جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، خاموشی سے بیٹھے رہو، باہر بھی نہیں نکلنا تھانے سے۔ اور یہ 3 دن تک ہم تھانے کے اندر بیٹھے رہے، ہم دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سامنے کون لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں تھی باہر نکلنے کی، گویا کہ حکومت وقت کی طرف سے یہ انٹینشنلی اب یہ بڑا سب کیا سمپل گیا سوال ہے تھا۔ کہ سعد رفیق ہوں یا حکومت کے باقی وزراء ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر عاصم ہیں یا شرجیل میمن ہیں، ان سے ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی، اور یہ سب عدالتی فیصلے ہیں اور انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے، عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب ریلوے کے ایک ایک پائی کے نقصان کا کہتے ہیں کہ میں جواب لوں گا، تو یہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جتنے ریلوے کے اوپر جو ہیں وہ یہ ساری کارروائیاں ہوئی تھیں، جلاؤ گھراؤ کی مقدمے درج ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، تو ہونے چاہیے تھے، اس کا حساب لینا وفاقی وزیر ریلوے کی ذمہ داری ہے، اس کے فرائض میں شامل ہے یا نہیں ہے، اور انہوں نے ایکشن لیا ہے یا نہیں لیا ابھی تک کوئی؟ ان کو تو شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ریلوے کو کہاں سے کیا کس طرح فائدہ پہنچایا جائے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ 200 بلین کا تھا، وہ بھی انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، اس کے ساتھ کیا حشر کیا انہوں نے۔ سعد رفیق صاحب جو ہیں ایکچولی وہ پاکستان ریلوے کو مسلم جو ان کی جو اسٹوڈنٹ جماعت تھی مسلم لیگ نون کی MSF کی طرح چلا رہے ہیں وہ اس کو، اور وہ اسی دور میں جی رہے ہیں۔ جی ہاں، اسی دور میں جی رہے ہیں، اسی طرح چلا رہے ہیں اس کو، ریلوے کو بھی، کہ جی وہاں چلے گئے، غنڈہ گردی کر دی، مار کٹائی کر دی، یا وہاں دھمکیاں دے دی، وہاں یہ کر دی، یہ سب چل رہا ہے۔ ان کے علاوہ انہوں نے ریلوے میں کوئی ریفارمز نہیں کی، انہوں نے یہاں تک نہیں کیا۔ جب سعد رفیق صاحب بات کرتے ہیں، پورا ڈیٹا لے کے آتے ہیں، اور کابینہ میں انہوں نے جب اپنی وزارت کی کارکردگی پیش کی تو وہاں تو بڑی ان کو دعوت ملی، شاباش ملی کہ سب سے اچھی پرفارمنس ہی ان کی تھی، اور وزیر اعظم نے سب سے پہلے انہی کی پریزنٹیشن رکھی۔ اس پروجیکٹ کو انہوں نے جس طرح سے اسکریپ کیا ہے، اس کے بعد اب کوئی بھی شخص یا عام آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ سب سے بدترین پرفارمنس ہی سعد رفیق کی ہے۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا KCR کے حوالے سے بھی، جس کو سی پیک کا حصہ بھی بنا لیا گیا ہے، اس کی اب کیا پلاننگ ہے، اور KCR کی جو پوری ٹریک ہے، جو پورا اس کا جو رقبہ ہے، وہ سارا وفاقی حکومت نے حکومت سندھ کے حوالے کر دیا، اور کہا کہ جی اس کو آپ صوبائی سطح پہ یا ضلعی سطح پہ آپ چلائیں، اور ہمیں صرف آپ نیشنل نیٹ ورک جو ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے دیں۔ یہ سب کیا لگتا ہے یہ KCR کا منصوبہ جو ہے یہ بھی سی پیک میں اب شامل ہو رہا ہے، اور خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جی یہ جو شہروں کے اندر جو ٹرینیں چلنی ہیں یا جو نیٹ ورک ہے، یہ صوبائی حکومتیں اور ضلعی حکومتیں سنبھالیں، اور ہمیں جو ہے وہ انٹرا سٹی یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے درمیان جو اوورآل نیشنل جو نیٹ ورک ہے اس کے اوپر فوکس ہم نے کرنا ہے، اور انہوں نے اس کا انتظام جو ہے وہ صوبائی حکومت کے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن یہ بھی انٹرسٹنگ نیوز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا یہ نیٹ ورک رقبے پہ پھیلا ہوا تھا، یعنی جتنی اراضی ریلوے نے چھوڑی ہے، حکومت سندھ کو واپس کی ہے، اس کا متبادل جو ہے وہ دیا جائے، اور متبادل زمین دی جائے ریلوے کو، تاکہ وہ نیا ٹریک بچھا سکے، جس پہ حکومت سندھ نے کہا کہ اگر ہم اول تو متبادل ٹریک کی ضرورت بنتی نہیں، کیونکہ جس کام کے لیے آپ نے ٹریک لیا تھا وہ استعمال ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو چاہیے بھی تو یہ ہم آپ کو گڈاف کی زمینوں جیسی قیمتی جگہوں پہ نہیں دیں گے، اگر آپ کو چاہیے تو پھر آپ اسلام کوٹ سے KT بندر جیسے علاقوں میں لے لیں اور وہاں پہ ٹریک بچھائیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ اس طرح کا یہ متبادل ہے، یہ موضوع ہے ریلوے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سے اس ملک کو اور چاروں صوبوں کو بہت شدید نقصان پہنچا۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیولوشن کی گئی اور جو صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے اور بہت ساری چیزیں صوبوں کو تفویض کر دی گئیں، اس کے بعد سے آج تک کتنے سال ہو گئے؟
یہ 5 اور 3 2010 سے لے کے آج دیکھ لیں 7 سال ہو گئے. 7 سال ہو گئے. 7-8 سال کے عرصے میں کوئی بھی کوئی ایشو آتا ہے اس کے اندر صوبے اور فیڈریشن میں کانفلکٹ والی کیفیت آ جاتی ہے. اسٹیل مل کا معاملہ آیا, وہ نے کہا جی ہم اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, صوبے نے کہا کہ نہیں زمین تو ہماری ہے, ہم تو نہیں کرنے دیں گے. پھر وفاق نے کہا جب یہ زبیر صاحب پرائیویٹائزیشن کے وزیر تھے جو آپ گورنر ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہم صوبہ سندھ کو کہتے ہیں کہ جی آپ خرید لیں, انہوں نے کہا کہ آپ لے لیجیے, آپ چلا لیجیے. انہوں نے کہا ہم کیسے چلائیں, ہمارے پاس تو ایکسپرٹیز نہیں ہے اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے بعد کیا اشر ہوا کہ اسٹیل مل آج آخری سانسیں لے رہی ہے. اسی طرح سے اب جو KCR کی بات آئی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کی یہ انٹر سٹی جو ریلوے ہے وہ سٹی کا معاملہ ہے, وہ صوبے کا معاملہ ہے. صوبے کا معاملہ کیا دنیا میں کہاں کون سے صوبے خود چلاتے ہیں خود, یا تو اس کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے دنیا بھر میں, یا ریلوے کے انڈر میں آتا ہے. ریلوے کے پاس ایکسپرٹیز ہے, ریلوے کے پاس انفراسٹرکچر ہے, تو یا پھر ریلوے بھی ڈیوالو کرتے ہیں, ہاں, یا پھر سارے صوبوں کو دے دیں, سارے صوبے میں جو ٹریک ہے اس کو دے دیں. میرا کام ہے, میں میڈیا کا آدمی, آپ مجھ سے کہیں گے یار آپ ریلوے چلائیں, میرا کام نہیں ہے بھائی, یہ صوبے کا کام نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کو کیا پتہ ٹرین کیسے چلتی ہے. نجم سیٹھی کرکٹ بورڈ چلا سکتے ہیں, تو پھر آپ بھی چلا سکتے ہیں جی. وہ پھر آپ یہ بھی پنڈورا باز کھولیں گے نجم سیٹھی کا نام آتے ہی, تو پھر بہت سارے. نہیں آپ نے کہا نا صحافی کیسے چلائے گا, تو بھائی صحافی چلا رہا ہے کرکٹ بورڈ, کیا چلا رہا ہے, صحافی چلا رہا ہے PSL آپ دیکھ کر کے دکھا دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے PSL پاکستان میں کہتے تھے کہ نہیں ہوگا فائنل, ہم نے کرا کے دکھا دیا. جب آڈٹ کا معاملہ, جب اکاؤنٹ سے آڈٹ کا معاملہ آتا ہے تو نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ جا کے وزیر اعظم صاحب کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی باپ اس کو روکیں, FIA کو روکیں, FIA کو روکیں, میرے خلاف یہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے. سعد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے اتنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان پہنچانے بھی تلے ہوئے. اگر یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو بوسٹ ملے گا. آپ ایک بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان ریلوے کی جو ویگنز ہیں ان کے ذریعے تقریباً 50,000-60,000 سے لے کے 1,00,000 ٹن تک سالانہ صرف ڈرائی ڈیٹ چھوارا جو ہے وہ انڈیا ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور ہر سال جو اندرون سندھ کے جو ایکسپورٹرز ہیں, تاجر ہیں اس کے چھوارے کے, جن میں زیادہ تر ہندو ہیں, تو وہ بیچارے روتے رہ جاتے ہیں, ان کا چھوارا سڑ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ریلوے کے پاس ویگنز نہیں ہوتی ہیں اور وہ پاکستان کو شدید ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے. گڈس ٹرینیں تو اب NLC بھی آ گیا اس میں, وہ بھی چلا رہا ہے. پہلے تو صرف ٹرک چلاتے تھے, ویگن نہیں ہے. دیکھیں ویگنز اویلیبل نہیں ہے, پرائیویٹ ٹرینیں آ رہی ہیں, نہیں ہے, جہاں انجن نہیں ہے, ٹریکس کی حالت بہت خراب ہے. یہاں تک کہ ان کے پاس کارگو ٹرمینل تک نہیں. 70 سال ہو گئے. ابھی جو انجن آئے ہیں شاہی صاحب, یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کی جنرل الیکٹرک کمپنی سے پاورفل انجن جو ہیں وہ خریدے ہیں, اور وہ صرف کارگو کے لیے خریدے ہیں. بہت اچھی بات. جو سائی وال کا پاور پلانٹ لگا ہے, یہ پورٹ قاسم سے جو کوئلہ ٹرانسپورٹ ہونا ہے سائی وال تک, وہ سارا یہی تو لے کے گئے ہیں, جس کی وہ پہلی ٹرین میں ایک بوگی پوری جو ہے کسی نے چوری کر لی, کوئلہ چوری ہو گیا پورا. یہ جو 200 ارب روپے کی انکم کا تخمینہ لگایا گیا تھا وہ اسی لیے لگایا گیا تھا کہ ایک تو ایکسپورٹ کا مال جاتا ہے ان ٹرینز کے اندر, دوسرے سی پیک کا جو ایک دم ایک بہت ہی میسو والیوم آنا تھا کارگو ہینڈلنگ کا, وہ یہ اس کو یہ دیکھتے. پھر جتنے پاور پلانٹ لگائے گئے ہیں کوئلے کے اندرون سندھ, اندرون پنجاب, ساہیوال میں سب سے بڑا پاور پلانٹ لگایا گیا ہے کوئلے کا. صورت حال یہ ہے کہ ویگنز نہیں ہیں ان کے پاس, ریلوے کے پاس. ساہیوال میں پاور پلانٹ کیوں لگا اگر وہاں کوئلہ نہیں ہے؟ کوئلہ اتنی دور سے ٹرانسپورٹ ہونا ہے تو جہاں کوئلہ آ رہا ہے وہاں کیوں نہیں لگایا گیا؟ یہ بھی ایک حکومت کی ایک ضد تھی, خادم اعلیٰ صاحب کی ایک ضد تھی. ان کے ضد کے آگے تو کچھ نہیں چلتا. ساہیوال میں لگائے گا, ہاں اس کے آگے تو عقل تو کام. پورٹ قاسم پہ لگا لیتے. بالکل وہی بات ہے نا کہ خادم اعلیٰ کے صاحب کی بات جو آتی ہے نا, تو پھر عقل کام نہیں کا, عقل کا پھر کوئی دخل نہیں ہوتا وہاں پہ. تو خادم اعلیٰ کے سامنے اب جب بڑے بھائی بھی سرنڈر کر جاتے ہیں. اب جب یہ حماقت کر ہی لی تو بھائی ٹرین تو چلاؤ. اور پھر آپ نے 55 لوکوموٹیوز کا سودا بھی کیا امریکہ سے, اور ان میں سے 8-10 آ بھی چکے ہیں یہاں پہ لوکوموٹیو, اور وہ کھڑے ہوئے ہیں, ان کا کوئی مصرف نہیں ہے. بھائی وہ لوکوموٹیو آتے ہیں, وہ بھی ان کو آپ آؤٹ سورس کر دیتے.
کیونکہ وہ لوکوموٹیو بنیاد پہ لائے جاتے ہیں. دیکھیں وہ جو لوکوموٹیوز آئے ہیں وہ دنیا کے مہنگے ترین لوکوموٹیوز ہیں جو جنرل الیکٹرک نے بنائے ہیں. لیکن کہتے ہیں ان کی لائف زیادہ ہے. ان کی لائف بھی زیادہ ہے اور ان کی پاور جو ہے عام لوکوموٹیو سے دگنی ہے. کیونکہ جو چین سے لیے تھے وہ تو کھڑے ہو گئے سارے انجن, وہ تو چند سالوں میں جو آئے تھے چائنا کے وہ 2000 ہارس پاور کے تھے اور وہ پیسنجر ٹرین میں استعمال ہو سکتے ہیں, گوڈس ٹرین میں نہیں چلیں گے وہ. اب یہ جو لوکوموٹیو آئے ہیں یہ 4000 ہارس پاور ایچ یہ لوکوموٹیو ہیں اور یہ کارگو ٹرین کے لیے آئے ہیں. کارگو ٹرین کے لیے ہی فیزیبل ہے یہ, کیونکہ یہ بہت میسو ڈیزل اچھا اوورآل ہم کارکردگی ڈسکس کر ہی رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کی تو شیخو پورہ حادثے کے بعد انہوں نے تو ساری ذمہ داری ڈال دی کہ جی وہ جو آئل ٹینکر کا ڈرائیور تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اس کی غلطی اور جلد بازی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے, ورنہ تو یہ حادثہ نہ ہوتا اور ٹرین گزر جاتی آرام سے اور یہ وہاں پہ تھوڑی دیر صبر کر لیتا. یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ٹیکنیکل ہیڈ ہیں طارق صاحب, وہ بھی بتا رہے تھے کہ آج کل کا دور جو ہے یہ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. جی پی ایس سسٹم بڑے سستے سسٹم آ گئے ہیں, ساری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں, تو یہ کیوں نہیں سارے انجنس کو اور یہ سسٹم جو ہے وہ دے دیتے اور سارے ڈرائیوروں کو مواصلاتی رابطہ جو ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو کر دیں, تاکہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو بھی جائے, کہیں پہ کوئی سامنے ہرڈل آ رہی ہو, کوئی رکاوٹ آ رہی ہو, تو اس کے اندر خود بیپ آنا شروع ہو جائے, خود ریڈ لائٹ جلنا شروع ہو جائے, وہ اس کو روک سکے, کنٹرول کر سکے. انڈیا کا جو لوکل سسٹم ہے ٹرینوں کا, اس میں سسٹم پہ پوری ڈاکومنٹری میں نے خود دیکھی تھی 2-3 سال پہلے, کہ انہوں نے ایک ہی پٹری پہ اگر 2 ٹرینیں آ جاتی ہیں کسی بھی غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے, تو وہ خود بخود انجن جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو کے سلو ڈاؤن ہو کے ٹکرانے سے بچاتے ہیں ٹرینوں کو. تو یہ سسٹم ہم کیوں نہیں اڈاپٹ کر سکتے؟ سعد رفیق صاحب کو باقی سب چیزیں یاد ہیں, یہ ٹیکنالوجی لانے کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیں نا, وہ تو ہم نے بھی یہی بات کی نا یہاں پر, کہ ان کو تو ان کا سارا ایمفیسس اس بات پر ہے کہ جی پیسہ کہاں سے, کمیشن کے بیکس کہاں سے لیا جا سکتا ہے. 100 یہ جو 55 لوکوموٹیوز ہیں یہ تو آ گئے فوراً. اب یہ آ تو گئے, ان کا مصرف کیا ہے؟ اس پر تو آپ نے قوم کا آرڈر پلیس ہو گیا, پیسے چلے گئے یا ادائیگیاں ہو رہی ہیں, 8 سے 10 ارب روپیہ آپ نے پھونک دیا قوم کا, ورلڈ بینک سے یا جہاں سے بھی آپ نے قرضہ لیا. قرضہ پہ تو پے آف تو کرنا ہے نا, وہ تو ہمیں کرنا ہے نا. وہ تو بڑے اسمارٹلی کہہ دیتے ہیں کہ بڑا سافٹ لون ہے, بہت کم مارک اپ پہ کرنا ہے, تو آپ کو پے آف کرنا ہے, سود کے ساتھ پے آف کرنا ہے. تو یہ 8-10 ارب روپے جو لیے ہیں, تو یہ 8-10 ارب روپے تھوڑی پے کرنے ہوں گے. یہ تو آپ نے تقریباً اوور دا ایئرز یہ تو کئی سالوں تک قرضہ واپس ہوتا رہے گا, دگنا آپ کو چکانا ہوگا. لیکن لوکوموٹیو کا کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے, اس لیے کہ وہ 4000 ہارس پاور کا ایک انجن ہے. پیسنجر ٹرین کے لیے وہ بہت مہنگا ہے, بہت زیادہ مہنگا ثابت ہوگا, اس لیے کہ قومی اسمبلی میں غالباً سینٹ میں کوئی رپورٹ بھی پیش ہوئی ہے جس میں ساری پریزنٹیشن دی ہے ریلوے کی طرف سے کہ اب تک 300 سے زیادہ حادثات ہو چکے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے, کون سے ایسے ان مینڈ ریلوے پھاٹکس ہیں جن کو آہستہ آہستہ بتدریج ختم کرنا تھا. کئی دفعہ حادثات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو ہمیں ورثے میں ملے ہیں بہت سارے اس طرح کی چیزیں, کہ بھائی چلو ٹھیک ہے, اگر ماضی کے وزراء جو ہیں وہ بھی ذمہ دار تھے, ان کے دور میں بھی حکومتوں نے یہ کام نہیں کیے تھے, تو آپ اپنی اولین ترجیح اس پہ لگائیں, سارے کام چھوڑیں, سب سے پہلے ریلوے پھاٹکوں کا انتظام کریں, ساری صوبائی حکومتوں کو بٹھائیں, ضلعی حکومتوں کو بٹھائیں, ان کے فنڈز لگائیں اور یہ کہیں کہ بھائی یہ معاملہ ختم کرنا ہے, اور اگر کرنی ہے ضرورت ہے تو ریلوے کے ٹریک کے اوپر فینسنگ کریں. پھر آپ کو یاد ہوگا جب اس سے پہلے ایک حادثہ ہوا تھا, یہیں کراچی کا ہی واقعہ ہے, اس پہ سعد رفیق صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی بس میں نے دیکھ لیا, میں نے انویسٹیگیشن کر لی اور یہ ڈرائیور کا قصور تھا. بھائی ڈرائیور کی گردن تو سب زیادہ پتلی ہوتی ہے, آپ تمام ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائیں اور اس کے گلے میں آپ رسی ڈال دیں. آپ کو یاد ہے نا کہ ڈرائیور کا قصور ہے, جتنے جہاز گرے اس میں پائلٹ پہ ڈال دیا معاملہ, کیونکہ پائلٹ دنیا میں نہیں رہا تھا, وہ کیا جواب دے گا, چلو جی پائلٹ قصوروار. جتنے ایسے ریلوے حادثے ہوئے جس میں اس کا ڈرائیور جو تھا وہ دنیا سے چلا گیا, تو آپ نے کہا کہ وہ ذمہ دار, مطلب عام طور پہ جان چھڑا لی جاتی ہے, انکوائری کمیٹیاں بھی اسی طرح کام کرتی ہیں. اس دفعہ ریلوے ڈرائیور بچ گیا, اور وہ ریلوے ڈرائیور چلا گیا لیکن وہ ٹرک ڈرائیور بچ گیا. اس دفعہ نے ٹرک ڈرائیور پہ ڈالا ہے معاملہ کہ یہ پکڑ لیا اس کو, اس کی وجہ سے حادثہ ہوا. ان کا تو وہی معاملہ ہے نا, یہ ان میں اور ان کی آئی کیو میں اور چودھری شجاع صاحب کی آئی کیو میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا. ان کے دور میں بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ ریلوے حادثہ ہوا ہے تو آپ استعفیٰ دیں گے, دونوں کا ایک ہی لیول ہے. گاڑی میں چلا رہے ہیں, میں تو نہیں چلا رہا, جی ہمیں ایک ہی لیول ہے کہ میں تھوڑی چلا رہا تھا گاڑی. حالانکہ جو آدمی وزارت چلا رہا ہوتا ہے وہ گاڑی چلانے کے مترادف ہی ہوتا ہے. اگر آپ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں, اگر اخلاقی طور پہ آپ اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر آپ جوابدہ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کریڈٹ لے رہے ہیں
تو جب آپ کہتے ہیں جی ٹرینیں ٹائم پہ پہنچ رہی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, تو وہ بھی گاڑی آپ نہیں چلا رہے ہوتے بھائی صاحب, اس وقت بھی آپ وزارت ہی چلا رہے ہوتے ہیں, اس کا کریڈٹ تو آپ لیتے ہیں کہ دیکھیں ٹرینیں صحیح ہو گئی ہیں, ٹائم پہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو جب حادثہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی لیں, ایکولی ہونا چاہیے نا. پھر تو کریڈٹ لے رہے ہیں تو ڈسکریڈٹ بھی ہوگا. تو آپ ایک تو یہ ریلوے کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ آج جو اہم واقعات ہوئے ہیں اس پہ بھی میں چاہوں گا پروگرام کے آخری لمحات میں ہم ڈسکس کر لیں. شرجیل میمن کی ضمانت ہو گئی ہے سندھ ہائی کورٹ سے بھی, اور انہوں نے جواب بھی دیا تگڑا چودھری نثار کا. انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کا اور نواز شریف کا ملک نہیں ہے, یہاں پہ آپ کا اور ان کا قانون یا انصاف نہیں چلے گا, یہاں جو ملک کا قانون ہے, جو عدالتوں کا سلسلہ ہے, اس کے مطابق انصاف ہوگا. اور انہوں نے عمران خان کو بھی ساتھ ہی کھری کھری سنا دی, یہ بھی کہہ دیا کہ نہ ہم نے ہاتھ سیاستدان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے, تو ڈیل نہ ہم نے کی ہے, نہ کریں گے, نہ ہمیں رعایت چاہیے. ہم تو آئے ہیں عدالتوں کے سامنے سرنڈر ہو رہے ہیں, اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کی ہے وہ عدالتوں کا احترام نہیں کر رہے بلکہ عدالتوں کے فیصلوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, شرجیل میمن صاحب نے جو کچھ کہا اور جس طرح سے وہ گل پاشی اندرون سندھ گئے, وہاں سے جو ان کے اوپر گل پاشیاں ہوئیں, تاج پہنا سے تو وہ تاج بنایا گیا سونے کا, تاج پہنائے گئے, تو اس کے بعد سے تو بھائی وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یار تو کرپشن کرنے والا اور لوٹ مار کرنے والا تو بہت اچھا آدمی ہوتا ہے. تو یہ عوام چاہتے ہیں ایسے آدمی. ہاں, عوام تو ایسے آدمی چاہتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے ان کے اندر کرج آیا ایک. اب قانون تو اندھا ہوتا ہے, جج کی 4 آنکھیں تو ہوتی نہیں ہیں. جج کو تو جو پراسیکیوشن بتائے گا, جو دے گا, جو ایویڈنسز دے گا, اس کے مطابق وہ جج فیصلہ کرے گا. اب پراسیکیوشن کا یہی طریقہ ہے کہ پراسیکیوشن کو کمزور کر دو. نہیں ہوا صاحب, ضمانت ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ کیس ختم ہو گیا, ضمانت ہوئی ہے, کیس تو قائم ہے. ہمارے یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ اگر ضمانت ہو گئی اس کا مطلب ہے کیس ختم ہو گیا, اس کے اوپر الٹیمیٹلی کیس ختم ہو ہی جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, ضمانت کا مطلب یہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے خلاف ہی سارے جو ہیں وہ نیب کے کیسز حرکت میں آتے ہیں. اب حامد سعید کاظمی 6 سال تک کیس کا بھگتتے رہے اور فائنلی پتہ چلا کہ جی وہ بے قصور ہیں, وہ بری ہو. اب دیکھیں نا, ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ سزا ہونے کے جرم ثابت ہوا تو جج نے سزا دی تھی نا حامد سعید کاظمی کو, تو اب اپر کورٹ جرم ثابت ہونے پہ دی تھی نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جج نااہل ہے جس نے سزا دی حامد سعید کاظمی کو, اس جج کو فوراً جیل میں ڈال دینا چاہیے کہ اس نے ایک بے گناہ آدمی کو کیسے جیل میں بھیج دیا. اور اگر وہ جج نااہل نہیں ہے اور جج نے صحیح فیصلہ کیا تھا تو پھر حامد سعید کاظمی باہر کیسے آ گئے؟ یہ تو اعلیٰ ترین عدالت سے فیصلہ آیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ ترین عدالت تو غلط فیصلہ نہیں دے گی. ہاں نا, وہ اتنا سزا کاٹنے کے بعد 2 3 4 5 سال سزا کاٹنے کے بعد باہر آئے نا, ان کو فوراً تو واپس نہیں, فوراً تو نہیں ان کو چھوڑ دیا گیا. تو وہ تو انہوں نے سزا کاٹی ہے. 19 مہینے تو ڈاکٹر عاصم بھی اندر ہی رہے ہیں اور اب جا کے ضمانت منظور. ڈاکٹر عاصم کا بھی مسئلہ وہی ہے کہ ڈاکٹر عاصم نے ان کے اوپر کیس چلتا رہا. پراسیکیوشن کا جب تک ہاتھ مضبوط رہا کیسز کے اوپر, جب تک وہ اندر ہیں, جس دن پراسیکیوشن ہاتھ کھینچ لے گا اس دن وہ جب باہر ہوں گے. اور باہر ہو گئے, آپ دیکھ لیں عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں, ڈیل ہو گئی. سب باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں, ایک کر کے سب باہر آ رہے ہیں. یہ تو ڈیل ہی ہے. ڈیل کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں ڈیل سے بھی آگے کی بات ہے. نہیں تو کہ حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. عدالتیں کیا بالکل جو ہے وہ کسی قسم کی ان کی گرفت نہیں کر سکتی اگر پراسیکیوشن ہاتھ کھینچ لے؟ دیکھیں, جس طرح ہمارے ہاں نظام ہے اس ملک میں, جس طرح کا نظام چل رہا ہے, سڑا بسا غلیظ تعفن زدہ نظام ہے ہمارے ہاں چل رہا ہے, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو, چاہے وہ جمہوریت ہو, سو کالڈ جو بھی ہو سسٹم, جو بھی ہو, ہمارے ہاں بہت ہی گلا سڑا بدترین سسٹم ہے. اور قانون کا جو سسٹم ہمارے ہاں, جو ہمارے یہاں میں آج ان کی میڈیا ٹاک سن رہا تھا شرجیل میمن کی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جب ملک سے باہر چلے گئے تب میرے خلاف سارے کیسز بنائے گئے, میری غیر موجودگی میں سارے کیسز بنے ہیں, میں تو واپس آ کے رضاکارانہ طور پہ آیا ہوں واپس, مجھے کوئی ادارہ خدا نخواستہ جا کے پکڑ کے نہیں لایا, میں تو خود آیا ہوں, عدالت کے سامنے سرنڈر ہوا ہوں. اور یہ تو مجھ سمیت کسی بھی پاکستانی کا حق ہے کہ اگر اس پہ کوئی کیس بنا ہے, کوئی الزام لگا ہے, تو وہ عدالت میں اپنی صفائی پیش کرے. یہ تو حق ملنا چاہیے. اس حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ جب وہ چلے گئے تو کیسز بنے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے گناہ تھے, اور وہ اگر یہاں رہتے تو شاید کیس نہ بنتے. کیس تو بننے تھے ان کے پر تب بھی. ابھی آپ پاکستان کے قانون کی بات کر رہے تھے, قانون سب کے لیے کیسا ہے؟ قانون تو سب کے لیے برابر ہے. یہ کہتا ہے کہ جب تک کسی پہ جرم ثابت نہ ہو جائے, جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے, اس وقت تک آپ اس کو بے قصور اور آپ اس کو معصوم تصور کریں گے. ٹھیک ہے نا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے بھی تو یہی کویشچن آپ سے میں نے ریز کیا کہ حامد سعید کاظمی کے اوپر جرم ثابت ہوا, حج کے معاملات میں جو کرپشن ہوا, اور اس میں جو لوگ جو حاجیز تھے, جن لوگوں کو وہاں تکالیف اٹھانی پڑی, جو آنسوؤں سے رو رہے تھے, کتنے لوگ حج کرنے سے رہ گئے, جو لوگ وہاں گئے وہاں پھنس گئے,
جو ان کے ساتھ بدترین سلوک ہوا وہاں پہ ان حاجیوں کے ساتھ، اور جس طرح سے جو سہولتیں ہیں، جس کے پیسے ان سے لیے گئے وہ سہولتیں انہیں نہیں دی گئیں، تو یہ ساری چیزیں ثابت ہیں نا، بتا رہی ہیں کہ کرپشن ہوا ہے. یہ بھی بتائیں، یہ چیخ کے کہہ رہی ہیں کرپشن ہوا ہے. ہی رہنماؤں کو میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی شرجیل میمن کا نام ای سی ایل میں اس وقت ڈالا گیا جو ملک سے باہر تھے. ای سی ایل کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ، کسی کو باہر مت جانے دو. تو ایک آدمی آلریڈی باہر بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام ای سی ایل میں ڈال کے تو آپ ای سی ایل کے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ مطلب انٹری کنٹرول کر رہے ہیں کسی آدمی کی کہ وہ پاکستان مت آئے. یہی تو ہمارے سسٹم کی خرابی ہے نا، یہی تو بدنیتی ہے ہمارے سسٹم میں. ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کی بدنیتی ہے. یہ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمارے تو پوری تاریخ بھری ہوئی ہیں تمام طرح کے لوگوں کے کیسز، اس طرح کے کیسز سے، کہ جو جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے اس کا پروسیکیوشن اتنا ہی ویک کر دیا جاتا ہے تاکہ پھر وہ باہر آ جائے. اور پھر بھی عدالت میں بھی انہوں نے کہا، باہر آ کے میڈیا ٹاک میں بھی کہا شرجیل میمن نے کہ جی نیب نے ہائی پروفائل کیسز کی ایک لسٹ پیش کی سپریم کورٹ میں، جس میں بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی نام ہے، اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام ہے. ان تینوں میں سے کسی کا بھی نام نیب نے ای سی ایل میں نہیں ڈالا. میرا ڈال دیا کیونکہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں، ہمارے خلاف سارے کیسز کھل جاتے ہیں. یہ ایک مطلب ان کا موقف ہے. تو یہ بات جو ہے یہ آپ کو ان کے موقف میں سچائی لگتی ہے؟ نہیں مجھے نہیں سچائی بالکل نہیں لگتی، اس لیے کہ ابھی آن ریکارڈ وہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے چیئرمین کی کیا حیثیت، کیا اس کی مجال، کیا اس کی اوقات کیا ہے کہ وہ میرے خلاف ہے. آصف زرداری صاحب کی بات، آصف زرداری نے بہت بلنڈلی یہ کہا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے کہ وہ میرے خلاف، کیا مجال ہے کہ میرے خلاف، مجال کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. یہ تو یہ حکومت کے جو وزیر ہیں، جو حکومت ہے، حکومت وقت ہے، یہ تو یہ کر رہی ہے اور میں دیکھ لوں گا ان کو بھی. تو یہ تو صاحب خود کھلی دھمکی بھی دے رہے ہیں. اب یہ جو سارا سینیریو بن گیا ہے، ایان علی باہر چلی گئیں، شرجیل میں واپس آ گئے، آصف زرداری واپس آ گئے، ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہو گئی، تو واٹ نیکسٹ کیا ہے؟ ایک ایک کر کے سب باہر آ جائیں گے، ایک ایک کر کے سب باہر آ جائیں گے. اس کے بعد پاناما کا جو فیصلہ آئے گا، وہ فیصلہ جس طرح کا متوقع ہے، جو کیا جا رہا ہے، توقع کی جا رہی ہے اس طرح کی، اس میں دونوں کی درمیان، دونوں پارٹیوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی، مفاہمت. یعنی یہ جو سچویشن بن رہی ہے، تو اس میں اگر حکومت کے حق میں فیصلہ آیا تو پیپلز پارٹی شور نہیں مچائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ شور مچائے گا. شور مچائے گی بھی تو وہ کاسمیٹکس ہوگی، وہ صرف اور صرف دکھاوے کی بات ہوگی. اب اس سچویشن میں عمران خان کے سامنے کیا آپشن ہے؟ عمران صاحب کے سامنے یہ تو عمران صاحب سے پوچھیں گے ان کے پاس کیا آپشن ہے. کیا انہوں نے اس بات کو سوچا کا کیا مستقبل؟ نہیں، وہ یہ عمران صاحب کی سیاست، وہ سیاست میں کوئی بہت زیادہ پختہ اور بہت آزمودہ کار نہیں ہے. وہ سیاست میں اکثر مار کھا جاتے ہیں. تو یہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے اس کے بعد کی تیاری کر لی. کیونکہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کی ساری سیاست کا دار و مدار جو ہے وہ پاناما کیس ہی رہ گیا ہے؟ ان کی اپنی سیاست کیا ہے، ان کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر پاناما نہ ہوتا تو وہ کیا کر رہے ہوتے؟ تو یہی دیکھیں نا، یہی ان کی ناپختگی ہے، ان کے مزاج کی، کہ انہوں نے سارا ہر چیز مرکوز کر دی ہے پاناما کیس پہ. اور پاناما کیس اگر ان کی فیور میں آ گیا، یا بہت ہی پھسپھسا سا کوئی ایک آ گیا کوئی بیان یا کوئی ورڈکٹ آ گیا جس میں کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگڑتا، حکومت وقت کا، اپنی واضح اسٹریٹجی نہیں تو بنائی. پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی؟ پی ٹی آئی کا کیا ہوگا؟ مطلب وہ ریئیکشنری سیاست کر رہے ہیں. کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس کی ریئیکشن میں سیاست کرتے ہیں، انیشیٹو نہیں لے رہے. انہیں اپنے جو انیشیٹو پی ٹی آئی کو میں تو یہ کہوں گا آئندہ پروگراموں میں اس پہ مزید گفتگو کریں گے. آج پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے اور ہمیں مزید اب اس پہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن آج ہم نے گفتگو کی پاکستان ریلوے کی کارکردگی کے حوالے سے اور اس کے بعد پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے. امید ہے آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان صالح مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.